تیر نازل فرمائی، جب ان کو شہید کر دیا تو شہادت کے بعد بھی ان کے دلوں میں جو جلن اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ جلن اور حسد کی آگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے علی اکبر جیسے 18 سال کے جوان کو شہید کیا، 19 سال کے امام قاسم کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچے حضرت سیدہ زینب کے بیٹے حضرت اون حضرت محمد کو شہید کیا، انہوں نے مولا علی کے بیٹوں کو شہید کیا، عباس علمدار کے بازوؤں کو کاٹ دیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کے شہزادے مولا علی اکبر کو شہید کیا۔ علامہ عبدالسلام رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے امام علی اصغر کو شہید کیا تو کس طرح شہید کیا۔ علامہ عبدالسلام رضوی کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب جنگ میں جو گھوڑوں پہ چلانے والے تیر ہوتے تھے ان میں سے ایک تیر وہ ہوتا تھا جس کی نوک ایک نہیں بلکہ 3 ہوتی تھی، تاکہ طاقتور گھوڑا جب وہ 3 نوکیلے تیر کو اپنے جسم میں پیوست پائے گا تو وہ جہاں کے وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ لیکن امام علی مقام کا چھوٹا شہزادہ جن کی عمر شہزادہ علی اصغر کی عمر صرف 6 مہینے کی بتائی جاتی ہے، جب شہزادہ علی اصغر کو حرملہ بن قاہل اس پلید نے لعین نے قتل کیا تو کس طرح سے قتل کیا؟ شمر کے اشارے پر کہ جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے ان میں سے وہ تیر نکالا جس کی ایک نوک نہیں بلکہ 3 نوک تھی، اور وہ 3 نوک حضرت مولا علی اصغر کے حلق پر چلا دیا۔ اس طریقے سے شہید کیا ہے خاندان نبوت کے شہزادوں کو۔ کیسی دشمنی تھی، کیسا حسد تھا۔ ارے لوگ کہتے دنیا کی محبت تھی، دنیا کی محبت بھی ہوتی تو اتنی دشمنی تو نہیں ہوتی۔ حسد کس درجے کا تھا اس کو میں کیا نام دوں کہ وہ 3 نوک والا تیر ایک معصوم بچے 6 مہینے کے معصوم بچے کے حلق میں لگا ہوگا تو اس وقت اس شہزادے کے دل نے کیا کہا ہوگا۔ ہندوستان میں بسنے والے وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں، اگر کسی چھوٹے بچے کو گلی میں سائیکل چلاتے ہوئے وہ گرتا دیکھ لیتے ہیں تو کافر بھی دوڑ پڑتے ہیں کہ بچہ کسی کا بھی ہے لیکن ہے تو بچہ، لیکن وہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا، جس نے چڑیوں کا گوشت اجاڑنے سے منع کیا، جس نے جو ہے وہ اللہ اکبر ایک مرتبہ چڑیا کا بچہ کسی نے گھونسلے سے نکال لیا اور چڑیا مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد منڈلانے لگی تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے چڑیا کا بچہ کیوں لیا؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کے گھر کے بچے کھیلیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا مت کرو۔ آپ غور کریں گود میں شہزادہ علی اصغر ہے اور 3 نوک والا تیر حلق میں لگا ہے اور وہ معصوم شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا ہے۔ بچے نے باپ کی گود میں ایک جھنجھری لی، امام نے اپنے بچے کو آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھا۔ امام آپ کے صبر کو سلام کس منہ سے شہادت کربلا بیان کیا۔ اس انداز سے شہادت ہوئی۔ میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا لیکن آپ اندازہ کریں اس طرح سے شہادت ہوئی۔ امام حسین پاک کی بھی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ان کے دلوں کے انگارے، دلوں کا جلن ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے سارے شہداء کی لاشوں کو خیمے سے نکال کر میدان میں جمع کیا، شہیدوں کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتار کر شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلنا شروع کیا۔ وہ بدبخت شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل رہے تھے اور کچھ ظالم پلید ان لوگوں نے فوج میں سے نکل کر خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ خیموں کی طرف گئے بی بی سیدہ زینب نے کہا رکو، تم ہم سے ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہو، ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں،
ہم نبی کی شہزادیاں ہمارے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا. اور انہوں نے کہا تمہیں جتنے زیور چاہیے ہم ایک زیور بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے, سارے زیور اتار کر تمہیں دے دیں گے. بیویوں نے زیور اتار کر دینا شروع کیا. 7 سال کی ننھی سی بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا. سکینہ کی کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین بہت مالدار انسان کا نام ہے. اللہ نے بڑی دولتوں سے ان کو نوازا تھا. یہ 3 دن آپ نہ دیکھے بھوک اور پیاس کے, بہت دولت مند تھے. ایک فقیر کو اس دور میں 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے. 10,000 چاندی کے سکے بھیک میں دیا کرتے تھے. یہ ان کی سخاوت تھی. یہ ایک سخاوت ایک الگ عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. اس لیے ان کے گھر کی عورتوں کے پاس زیورات زیادہ تھے. خواتین نے زیورات اتار کر دینا شروع کیا. 7 سال کی بچی کے کان میں بالیاں تھی. انہوں نے سوچا یہ بچی اتار کر کے نہیں دیتی, وہ پتہ نہیں اور کیا سوچا, اور ان ظالموں نے حضرت سکینہ کے کان سے بالی اتاری بھی نہیں بلکہ سونے کی بالیوں کو کھینچنا شروع کیا. سکینہ کے کان کٹ گئے, خون کی پھواریں نکلنے لگی. سیدہ سکینہ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, اس لیے شاید انہوں نے مجھے اہل بیت کے گھرانے کی کوئی نوکرانی یا کوئی کنیز سمجھ کر میرے جو ہے وہ بالیاں کھینچی ہے, تو سوچا چلو اپنا تعارف کرا دوں تاکہ پہچان دیں گے تو مجھ پہ رحم کریں گے. ادھر بیویاں زیورات اتار کر دے رہی تھی, ادھر شہزادی سکینہ نے کہا کہ مجھے پہچانو, میری بالیاں اس طرح نہ نوچو, میرا ایک کان کٹ گیا ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں, ہم اہل بیت ہے, نبی کے گھر والے ہیں. تو اتنا سننے کے بعد ہاتھ رکنے کی بجائے, بالیاں چھوڑنے کی بجائے انہوں نے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم نہیں ہوا, اب بھی تمہارا نسب کا غرور ختم. اس طرح بی بی سکینہ پاک کہ دوسرے کان کی بالیاں بھی کھینچی. آخری وقت تک سیدہ سکینہ کے کان میں اس کے اثرات موجود رہے. ادھر خیمے لوٹے گئے, زیورات تو بیویوں نے اتار کر دے دیا, ادھر بیویوں کی چادر بھی چھین لی. آج جدید تحقیق کے نام یہ بھی ہو رہا ہے کہ چادر چھینی نہیں گئی. استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے لکھا تھا, جس کتاب کی تائید اعلیٰ حضرت نے کی ہے, اس کتاب میں لکھا ہے کہ بیویوں کی چادر چھینی گئی. کون بیویوں کی چادر؟ حاتم طائی کی بیٹی, جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, حالت کفر میں ننگے سر نبی کے سامنے کھڑی کی گئی. رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی, دنیا کو پیغام دیا, بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی. جس رسول نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی تھی, حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا, اس نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی. چادر چھینی گئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی, علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا, زیورات چھین لیے گئے. اتنا ہی نہیں, بیویوں کو خیمے کے باہر کر دیا گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا. جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں کی آگ پر وہ بی بی کبھی اندر جاتی جلتے ہوئے خیموں میں, کبھی باہر آتا, کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتا. میں نے پوچھا بی بی تجھے ڈر نہیں لگتا آگ سے؟ آخر تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے, تو آگ پر کیوں چلتی ہے؟ اس بی بی نے کہا میری جان تو اندر موجود ہے. میں نے پوچھا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کا ایک لوٹا بیٹا, 2 تو شہید ہو گئے, ایک ہی بیٹا بچا ہے. میرے بھیا نے کہا زینب میرے زین العابدین کو سنبھال کر مدینے لے کر جانا, کیونکہ قیامت تک میری اولاد اسی سے چلے گی, میری نسل کا سلسلہ اسی سے چلے گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے یہ کہنے کے بعد اندر گئی اور ایک بیمار 14-15 سال کا لڑکا تھا, اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے وہ آگ پہ چلتی ہوئی باہر نکلی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے.
کتنا بڑا احسان کیا ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. اللہ اکبر. اسی پہ بس نہیں ہوا، پھر یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ امام کی شہادت یوں ہوئی کہ امام کی شہادت کے بعد سورج کو کہنے لگ گیا